ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے، تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. میں نے جان کے اس لیے لی کہ اگر ہمارے یہاں عمل نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو حساب کس چیز کا ہوگا؟ اذکار کا تو نہیں ہوگا نا. نامہ اعمال ہے، نامہ اذکار نہیں ہے. اذکار تو اس لیے ہے کہ پرسنالٹی بدلے، سوچ بدلے اور عمل اچھا ہے. لیکن اگر عمل صالح نہیں آیا تو ذکر صالح کارگر نہیں ہے. ذکر صالح اگر عمل کرے گا، کارگر ہوگا، شخصیت بنے گی، تو عمل صالح تو فوراً ہوگا. اگر ذکر صالح کے بعد اور اذکار صالح کے بعد بھی عمل صالح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں گڑبڑ ہے، بیچ میں کہیں کھانچا ہے. اٹس ناٹ بینگ ٹرانسفارمڈ. جو چیز میں اندر لے رہا ہوں وہ اندر جذب نہیں ہو رہی ہے، انٹرنلائز نہیں ہو رہی ہے. جزو بدن، جزو فکر نہیں بنے. جس طرح غذا کھاتے رہیے، اگر ڈائجیشن اچھا نہیں ہے تو وہ جسم میں نہیں لگے گی. ہمارے اب کہتے ہیں کہ کھائے بکری کی طرح، سوکھے لکڑی کی طرح کھائے جا رہے ہیں، جسم کو نہیں لگ رہا کیونکہ انجیکشن نہیں ہے، ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جزو بدن نہیں بن رہا. تو اگر اذکار بھی جزو فکر نہیں بن رہے ہمارے تو وہ جزو عمل بھی نہیں بنیں گے. اور وہیں سوچ لینا چاہیے کہ اگر عمل اب بھی نہیں سدھر رہا تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، اس کو درست کیا جائے. لیکن وہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم سوچیں اور سوال قائم کریں. اور سوال کی اجازت ذرا کم ہوتی ہے، اس لیے چیزیں چلتی رہتی ہیں، چلی آ رہی ہیں جیسے صدیوں سے انہیریٹنس کے ذریعے. تو عمل بہت اہم چیز ہے. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوا تھا، انصاری تھا کہ سید زادہ تھا کہ صدیقی تھا کہ مرزا تھا، ہندو تھا کہ مسلمان تھا، کون تھا، سیاہ تھا سفید تھا، کس زبان کا تھا. عمل کیا تھا؟ عمل کے حساب سے اس کا درجہ ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے جس نے صالح عمل کیا. یہ ایمفیسس صالح عمل کے لیے کہ جو صالح عمل کرتے ہیں ان کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا، جیسے قرآن نے کہا ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے جو آخری سلائیڈ میں آج رکھ رہا ہوں کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ Have you seen him who takes his low desires for his God? اگر ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے، اپنی منمانی زندگی گزارتے، اپنے دل کے حساب سے ہر کام کرتے ہیں، تو پھر ہمارا دل ہمارا خدا ہوا. کیونکہ یہ آیت خدا کو بھی ڈیفائن کرتی ہے. خدا وہ ہے جس کی اتباع آپ کریں. اگر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کے تحت ہم اللہ کے احکامات کی اتباع کر رہے ہیں تو اللہ ہمارا اللہ ہے، خدا ہے، گاڈ ہے. اور اگر میں سماج کی، اپنے اکابرین کی، رسم و رواج کی، جو پیئر پریشرز ہیں یا جو کنٹمپریری چیزیں ہیں ان پہ عمل کرتا ہوں تو یہ سب چیزیں میری خدا ہیں. وہ خدا نہیں ہے جس کی تسبیح میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ جس کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کا خدا ہوتا ہے. تو یہ آیت بہت واضح ہے اس چیز کے لیے. میں اس کو پورا پڑھنا چاہوں گا کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. دے آر ورس دین اینیملس. یعنی ان کا انداز زندگی جو ہے، یہ لائف اسٹائل جو ہے، دیٹ از لائک اینیملس، جو صرف سیلف سیکرز ہوتے ہیں، اپنے اپنے لیے سوچتے ہیں، کھاتے پیتے مر جاتے ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. بہت شکریہ آپ کا، میں نے بہت وقت لیا، لیکن میں اس موضوع کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا تھا. میں پتہ نہیں کتنا کر پایا، اور اس میں بہرحال بہت شکریہ آپ سب کا.